السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا عنوان ہے ناشکری۔ اف امی کتنی گرمی ہے، نماز پڑھنی مشکل ہو گئی ہے، اوپر سے یہ لوڈ شیڈنگ کا سانپ ڈسنے سے باز ہی نہیں آ رہا۔ ناشکری۔ اف امی کتنی گرمی ہے، نماز پڑھنی مشکل ہو گئی ہے، اوپر سے یہ لوڈ شیڈنگ کا سانپ ڈسنے سے باز ہی نہیں آ رہا۔ مبین نے اپنا پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا، ہاں مبین، تم ٹھیک کہتی ہو، دیکھو تو صحیح یہ لمبے لمبے درخت کیسے خاموش کھڑے ہیں۔ ذرا یہ اپنے پر ہلائیں تو ہوا چلے اور تھوڑا سا سکون ملے۔ امی جان نے مبین کی تائید کی، اور امی یہ گرمیوں کا موسم گزارنا کتنا مشکل ہے، اس گرمی میں انسان ڈھنگ سے کوئی کام ہی نہیں کر سکتا، کھانا پکانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں کوئی کورس وغیرہ کروں گی، مگر ہائے رے گرمی، یہ تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلنے دیتی۔ مبین اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ ہاں مبین، اس آگ برساتے سورج نے ہر ایک کو تنگ کر رکھا ہے، نہ جانے کتنے کام ہیں جو اس گرمی کی وجہ سے رہ جاتے ہیں۔ امی جان نے کہا، سردی کا موسم کتنا اچھا ہوتا ہے، آرام سے رضائی اوڑھ کر میٹھی نیند کے مزے لو، اور دوپہر کو نرم نرم سی دھوپ سے اپنے جسم کو گرم کر لو، جہاں چاہے چلی جاؤ، کوئی مشکل نہیں، اور جو چاہو نئی نئی ڈش بنا کر مزے مزے سے کھاؤ۔ سچ امی، مجھے تو سردیوں کے دن یاد آ رہے ہیں، اللہ کرے جلدی سے سردیاں آ جائیں۔ مبین نے ہاتھ پھیلا کر دعا کی۔ مبین، یہ لکھ رہی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جب امی کمرے میں آئیں تو مبین کو کچھ لکھتے ہوئے پایا۔ امی، میں گرمی کی تباہ کاریوں اور سردی کی خوشگواریوں پر ایک مضمون لکھ رہی ہوں۔ مبین، جلدی سے جا کر وضو کر آؤ اور میرے ساتھ نماز پڑھو۔ امی جان نے جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، امی اتنی سردی ہے، اس سردی کے موسم میں باہر نکلنا کتنا مشکل ہے، باہر تو بڑی سردی ہے اور پانی بھی بہت ٹھنڈا ہے، اگر میں باہر نکلی تو میری کلفی جم جائے گی، پلیز امی پانی گرم کر کے مجھے دے دیں۔ مبین نے منہ دھوتے ہوئے التجائیہ لہجے میں امی سے کہا، مبین ہمت کر کے وضو کر آؤ، گیس بھی نہیں آ رہی کہ میں تمہیں پانی گرم کر کے دے دوں، جاؤ شاباش۔ امی نے اسے زبردستی وضو کرنے بھیجا۔ مبین کمرے سے باہر نکلی تو یکبستہ ٹھنڈی ہوا نے اس کا زبردست استقبال کر دیا۔ اسے لگا کہ اس سرد موسم میں اس کا خون جم جائے گا۔ وضو کر کے وہ کمرے میں آئی تو امی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ امی، کتنی ٹھنڈ ہے باہر، اس سردی نے تو سارے کام ہی روکے ہوئے ہیں، میں نے تو سوچا تھا کہ آج کپڑے دھوؤں گی، مگر سورج ہے کہ اس نے اپنا چہرہ ہی چھپا رکھا ہے اور ایک ہفتے سے بادلوں کا نقاب اوڑھ رکھا ہے۔ امی بولی، ہاں مبین، مجھے بھی چادر دھونی ہے، لیکن دھوپ ہی نہیں نکلی۔ امی نے مبین کی تائید کی۔ امی، مجھے تو گرمیوں کے خوبصورت دن یاد آ رہے ہیں، لمبے لمبے دنوں میں جو چاہے کرو، سردیوں میں تو دن ہی اتنے چھوٹے ہوتے ہیں، اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ بہت سے کام ہی رہ جاتے ہیں۔ مبین نے کہا، اور نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز بچھانے لگی۔ مبین، کیا لکھ رہی ہو؟ امی نے مبین کو کچھ لکھتے دیکھا تو پوچھا، امی میں ایک مضمون لکھ رہی ہوں، موسم سرما کے بارے میں۔ مبین نے کہا، اچھا تو تم ضرور سردیوں کی تباہ کاریاں اور گرمی کی خوشگواریوں پر کچھ لکھ رہی ہوگی، پچھلے سال بھی تم نے کچھ ایسا ہی مضمون لکھا تھا۔ امی جان نے کہا تو مبین نے نفی میں سر ہلایا، نہیں امی، مضمون ضرور موسم سے متعلق ہے، لیکن عنوان یہ نہیں ہے، انسان کی ناشکریاں۔ امی،
ہم بہت ناشکرے ہیں، ایک چیز ملتی ہے تو بجائے شکر کرنے کے اس میں خامیاں ڈھونڈتے لگتے ہیں، مگر بھول جاتے ہیں کہ ہر اس چیز کا اپنا مزہ، اپنا رنگ اور اپنے ہی اس میں جلوے نما ہوتے ہیں۔ گرمیاں آتے ہی تو گرمی کا رونا لے کر بیٹھ جاتے ہیں، مگر بھول جاتے ہیں کہ اناج کو پکنے کے لیے گرمی کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ سردیاں آتی ہیں تو سردیوں میں کوسنے لگ جاتے ہیں، مگر اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہمارا سارا سال ایک ہی موسم، ایک ہی رنگ ہو تو منظر کتنا خوفناک ہوگا۔ امی، چاروں موسم بہت اچھے ہیں مگر ہم لوگ ہی ناشکرے ہیں۔ ہاں امی، ہم بہت ناشکرے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔